ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ستارہ اور سالار کا ولیمہ دکھایا جائے گا، لیکن ولیمے سے پہلے سالار اپنی نانی سے ملنے جائے گا اور نانی سالار سے کہے گی کہ میں نے جہاں تک اس لڑکی کو پرکھا ہے وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے۔ تو سالار نانی کو بتاتا ہے کہ میں نے بھی اس سے صرف ضد کی وجہ سے شادی کی ہے، اور یہ سب باتیں اتفاق سے ستارہ سن لیتی ہے۔ ستارہ جو سالار کی محبت کو لے کر ابھی تک ڈاؤٹ میں تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہی ایسے ہوئے ہیں، ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور باقی خاندان والوں کی مطلبی محبت کو تو وہ بہت اچھے سے جان چکی تھی۔ ایک بھائی تھا جس پر اسے مان تھا، لیکن وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھائی بھی ستارہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس لیے ستارہ کو اب ہر کسی کی مخلصی پر شک رہتا ہے۔ یہ سالار جو ستارہ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار رہتا ہے، اپنی محبت کا بارہا اظہار کر چکا ہے، لیکن ستارہ کا دل نہیں مانتا کہ سالار سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب ستارہ کی بات اپنی دوست سے ہوتی ہے تو دوست اسے یقین دلاتی ہے کہ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، کس طرح وہ تمہیں سارے خاندان کے سامنے اپنی عزت بنا کے لے کر گیا ہے کہ اب پورا خاندان تم سے جلا پڑا ہے۔ سالار کو دیکھ کے، تمہارا گھر، تمہاری عیش عشرت والی زندگی دیکھ کر تمہارے سارے خاندان کا، خاص طور پہ کرن اور نمی کا تو برا حال ہے۔ تو اپنی دوست سے بات ہونے کے بعد ستارہ کو وہ تمام منظر یاد آتے ہیں جب سالار نے اس سے محبت کا اظہار کیا، اس کی کیئر کی۔ تو ابھی ستارہ کے دل میں سالار کی محبت کا یقین آنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ سالار اور اس کی نانی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لیتی ہے اور ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ سالار اتنے دنوں سے مجھے پاگل بنا رہا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ سالار کے فادر سالار اور ستارہ کے ولیمے کا فنکشن رکھتے ہیں۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ سالار کا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ ایک دفعہ سالار کو یہ یقین ہو جائے، اس کے بعد اس لڑکی کو سالار کی زندگی سے نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب سالار ولیمے سے پہلے اپنی نانی سے ملنا چاہتا ہے، ستارہ کو بھی آفر کرتا ہے کہ تم ساتھ چلو گی، لیکن ستارہ معذرت کر لیتی ہے، ویسے بھی ولیمے کے لیے اس نے تیار بھی ہونا ہے۔ تو سالار اکیلا ہی نانی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ستارہ کو سالار سے کچھ کام ہوتا ہے جس کے سلسلے میں وہ اسے کال کرتی ہے، لیکن سالار کا فون سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے اسے بیل سنائی نہیں دیتی۔ لیکن پتہ نہیں سکرین پہ کیسے ٹچ ہو جاتا ہے کہ کال اٹینڈ ہو جاتی ہے۔ اب سالار کو نہیں پتا کہ اس کے اور نانی کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ستارہ سن رہی ہے۔ نانی سالار سے کہتی ہیں کہ سالار، میں نے اس لڑکی کو اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے تو پھر تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ تو سالار اپنی نانی کو بتاتا ہے کہ اس کی ضد تھی، اسے توڑنا تھا تو میں نے توڑ دیا۔ ستارہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ سالار اسے بیوقوف بنا رہا تھا، جبکہ نانی پوچھتی ہیں کہ مجھے فوراً بتاؤ کہ اس کی کیا ضد تھی جسے توڑنا تمہارے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو نانی کے فورس کرنے پہ سالار بہرحال بتا ہی دیتا ہے کہ دراصل نانی، ایک دفعہ اس نے مجھے کہا تھا کہ راہ چلتا کوئی فقیر بھی آ جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن مجھ سے نہیں کرے گی۔ تو میں نے بھی اس دن سوچ لیا تھا کہ اس سے شادی کر کے ہی چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی یہ بات سن کے مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ ستارہ تو فون بند کرتی ہے اور بلک بلک کے رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن سوچ لیتی ہے کہ میں سالار کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے اس کی باتیں سن لی تھیں یا اس کی انٹینشن سے واقف ہو چکی ہوں۔ ہاں، البتہ اب سالار سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب اتفاق سے صبا گھر آتی ہے تو ستارہ کے روم میں جاتی ہے اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ سالار نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، خوش رہا کرو اپنی شادی پر۔ لیکن ستارہ کہتی ہے کہ میرے خوش ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، جس پر صبا کو افسوس ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے، سالار کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو ستارہ صبا سے کہتی ہے خوشی تو دور کی بات، اگر میں مر بھی جاؤں تو یقین کریں یہاں کسی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پیچھے ہے کوئی بیٹھ کے رونے والا؟ یقین کریں کوئی بھی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ تو صبا ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ سالار ہے نا تمہارے ساتھ، جس پر ستارہ کہتی ہے کہ سالار کا میری زندگی میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔
اب صبا کو تشویش ہوتی ہے، اسی لیے ستارہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا تمہاری اور سالار کی لڑائی ہوئی ہے؟ تو ستارہ صبا سے کہتی ہے کہ سالار سے لڑکے میں نے جانا کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ستارہ کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے رشتہ دار تو واپس اسے اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے، حالانکہ وہ گھر ہے بھی ستارہ اور اس کے بھائی کے نام۔ بہرحال رات کے ولیمے کے فنکشن پہ ستارہ تیار ہوتی ہے اور دلہن بن کے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ سب کی نگاہیں اس پر جم جاتی ہیں۔ خاص طور پہ صاحبہ جب ستارہ کو دیکھتی ہے تو اس کا تو جلن اور حسد سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ سالار نے اسے چھوڑ کے اس لڑکی کو پریفرنس دی ہے۔ تو صاحبہ کی ماں اسے تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ دفع کرو، ایسی لڑکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، پتہ نہیں کہاں سے سالار اٹھا کے لے آیا ہے۔ اتفاق سے ساتھ کھڑی کرن صاحبہ کی ماں کی بات سن لیتی ہے تو فوراً دو بدو اسے جواب دیتی ہے کہ اٹھا کر نہیں لایا، دونوں کی لو میرج ہے اور تقریباً 1 سال سے ان دونوں کا افیئر چل رہا تھا۔ تو صاحبہ فوراً کہتی ہے کہ افیئر، جس پر صبا بول پڑتی ہے کہ دراصل اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں دوستی تھی۔ تو نمی بھی وہیں پر پہنچ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے جو صاحبہ نے ریسٹورنٹ میں کی تھی، اسی لیے اسے جلانے کے لیے کہتی ہے کہ فرینڈشپ نہیں، ان دونوں کا لو افیئر تھا، وہ بھی بہت سالڈ۔ یہ سننے کے بعد صاحبہ کا دل تو جیسے کرچی کرچی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سالار کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ صاحبہ کی ماں جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی ہے تو بول ہی پڑتی ہے کہ اچھا، سالار کے سسرال والے تو بڑے ایڈوانس نکلے کہ لڑکا لڑکی نے آپس میں افیئر چلایا اور ان لوگوں نے شادی بھی کر دی۔ تو کرن ایک دفعہ پھر بول پڑتی ہے کہ نہیں نہیں آنٹی، ابو کو تو بہت غصہ آیا تھا، انہوں نے تو سالار کا گریبان تک پکڑ لیا تھا، لیکن سالار بھائی پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے اور بضد تھے کہ وہ شادی کریں گے تو ستارہ سے۔ صاحبہ کا صبر اب جواب دے جاتا ہے، وہ جب دیکھتی ہے کہ ستارہ کی کزنز تو اسٹیج سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو ان پر طنزیہ تیر پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ لگتا ہے ان کی سالیاں ان سے بہت پیار کرتی ہیں۔ دراصل وہ سالی کا لفظ جان بوجھ کے نمی کو جلانے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ نمی کس طرح سے سالار کے پیچھے اس دن ریسٹورنٹ میں تڑپ رہی تھی۔ نمی بھی کہاں چپ ہونے والی ہے، فوراً ہی صاحبہ سے کہتی ہے کہ آپ کون سا کم پیار کرتی ہیں، سنا ہے آپ نے سالار کے پیچھے جان دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ نمی کی یہ بات سننے کے بعد صاحبہ کا تو شرمندگی سے برا حال ہو جاتا ہے، لیکن صاحبہ کے گھر والے اور سالار کے گھر والے اس بات پہ پریشان ہیں کہ آخر یہ بات نمی تک کیسے پہنچی۔ بہرحال سالار کے پیرنٹس نے تو اس لیے ولیمہ رکھا تھا کہ ستارہ کی انسلٹ ہوگی، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسلٹ تو ان کی اپنی ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے صاحبہ کی بھی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہے۔ اور نانی ستارہ کو باتوں ہی باتوں میں سمجھا دیتی ہیں کہ وہ جس طرح سے ضدی اور خود سر لڑکی ہے، سالار ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے جو سیم اسی کی نیچر کے ہوں، کیونکہ سالار بھی ایک ضدی اور خود سر انسان ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ولیمے کے فنکشن کے بعد ستارہ سالار کے ساتھ اب محض اپنا بدلہ لینے کے لیے زندگی گزارے گی یا کہیں آگے چل کے اسے سالار سے محبت ہو ہی جائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔